سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائیں مانگنے کے لیے جو عبادت ہے وہ بنیاد نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کے لیے جو عبادت ہے وہ بنیاد نہیں ہے کہ کوئی یہ گمان کرے کہ اچھا بھائی میں عبادت کروں گا تو پھر دعا مانگنے کا حق ہے مجھے، ادروائز میں دعا نہیں مانگ سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ اچھا بھی میں نماز پڑھوں گا تو پھر دعا مانگوں گا، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر عبادات ہیں، بھئی قرآن کی تلاوت ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ دعائیں مانگنے کے لیے یہ بنیاد نہیں ہے، یہ بنیادی اصول نہیں ہے، یہ پرنسپل نہیں ہے کہ آپ نے عبادت کی، ہاں اب آپ کو حق ہے کہ آپ دعا مانگیں، بلکہ دعا مانگنے کے لیے کسی بھی چیز کو بنیاد بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دل کرے اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگا کرے، جو دل کرے اللہ کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلا کر، اپنے ہاتھ پھیلا کر، اپنی جھولیاں پھیلا کر اللہ کی بارگاہ سے مانگا کرے۔ اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا بھی میں عبادت کر کے دعا مانگوں گا تو یس پھر میری دعا قبول ہوگی۔ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ بس دعا کی قبولیت کے لیے دو چیزیں لازم خاطر میں رکھیں۔ یہ بڑی گہرائی والی بات ہے جی، حکمت والی، تحقیق والی بات ہے یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، اور اس پر بہت سارے اولیاء اکرام، بہت سارے ائمہ متفق ہیں۔ دعائیں مانگنے کے لیے دو چیزوں کا خیال اگر آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں قبولیت پائیں گی۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک کہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں وہ کس وقت میں، کس ساعت میں، کس گھڑی میں مانگ رہے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ بھئی یہ قبولیت کی گھڑی ہے، بھئی آپ کو کیسے پتا یہ قبولیت کی گھڑی ہے؟ بھئی یہ بڑا مبارک وقت ہے، بڑی مبارک ساعت ہے، بھئی آپ کو کیسے پتا یہ مبارک ساعت ہے؟ کچھ تو پیمانہ ہوگا نا آپ کے پاس، کچھ تو کیلکولیشن آپ نے رکھی ہوگی کہ ہاں بھئی یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ یس، بہت ساری روایات و احادیث ملتی ہیں کہ بھئی یہ جو وقت ہے یہ دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہے۔ مثال کے طور پر آپ روزہ کھلنے والا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں روزہ کھولنے کے اہتمام و تیاری کر کے، اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، یس، نو ڈاؤٹ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ بھئی تہجد کا وقت ہے اور آپ دعا مانگ رہے ہیں، یس، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح جو مغرب کا وقت ہے، جو جمعے کی نماز میں خطبے اور دونوں خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا مبارک وقت ہوتا ہے۔ کسی بھی دعا کی قبولیت کے لیے وقت کا خیال کرنا یہ افضل ہے، یہ اچھا ہے، ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کس وقت میں، کس ساعت میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور دوسری بات، جگہ، مقام، کہاں بیٹھ کر مانگ رہے ہیں یا کہاں کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں، اس کا بہت خیال رکھا جائے۔ بھئی میں مدینہ المنورہ گیا ہوا ہوں، حضور کے جالیہ مبارک روزے کے سامنے کھڑا ہو کے دعائیں مانگ رہا ہوں، حضور کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں،
واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بھئی اس سے افضل کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ بھئی میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں مقام ملتزم پر، اور اللہ کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کے چوکٹ پکڑ کر میں اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہا ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ، بھئی بڑا مقام ہے جی یہ تو۔ بھئی میں حتیم میں کھڑا ہوں، بھئی میں ریاض الجنہ میں کھڑا ہوں، دعائیں مانگ رہا ہوں۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ میں جناب کسی نبی کی مزار مبارک پر، میں کسی اصحابہ کے مزار مبارک پر، کسی اولیاء اکرام کے مزار مبارک پر، کسی پیران کبار کے مزار مبارک پر گیا ہوں، وہاں ان کے در پہ کھڑا ہو کے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہا ہوں۔ یس، بڑا مقام ہے۔ تو دعائیں مانگنے کے لیے دو چیزیں، ایک کس ساعت میں، کس وقت میں، کس گھڑی میں آپ نے دعا مانگی، اور دوسرا کون سی جگہ، کون سے مقام پر آپ نے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر یا وہاں موجود تھے تو آپ نے دعا مانگی۔ تو یہ دو چیزیں دعا کی قبولیت میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، لہٰذا دعائیں مانگا کریں۔ عبادت کوئی گارنٹی وارنٹی نہیں ہے کہ نہیں میں نے عبادت کی اب میری دعا قبول ہوگی، نہیں بابا نہیں۔ بغیر عبادت کے بھی جب بھی دل پسیج جائے، جب بھی دل شکستہ ہو، گداز ہو، آنکھیں نم ہوں، اللہ کی بارگاہ سے مانگے۔ اللہ نے تو کبھی نہیں کہا، کہیں نہیں فرمایا کہ ہاں عبادت کرو تو مجھ سے مانگو، نہیں تو نہ مانگنا۔ میری راہ میں کو صدقہ خیرات کرو، زکوٰۃ کرو تو مجھ سے دعا مانگنا، نہیں تو نہیں مانگنا۔ کہیں بھی ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں جب چاہیں جہاں چاہیں دعائیں مانگیں۔ ہاں ایک چیز اس میں آپ اضافی اور شامل کر لیں، جب بھی آپ دعا مانگیں تو وسیلہ پیش کر کے مانگ لیں کہ یا اللہ میری یہ دعا اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے قبول فرما لیں۔ یس، وسیلہ پیش کرنا اللہ کو پسند ہے، اور وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح کسی صاحب مزار، صاحب دربار کے پاس گئے ہیں آپ، ان کے وسیلے سے مانگیں کہ یا اللہ یہ تیرے مقرب صالح بندے، یا اللہ ان کے توسل سے، ان کا وسیلہ پیش کر کے میں مانگتا ہوں، جو کرم تم نے ان پر کیا اللہ مجھ پر بھی وہ کرم عطا فرما دے۔ اللہ جس طرح یہ تیری بارگاہ میں مقرب ہوئے تو مجھے بھی اپنی بارگاہ میں مقرب کر لے، تو قدرت رکھتا ہے۔ تو وسیلے سے دعائیں مانگنا بھی قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ آپ دعا مانگیں، اللہ پسند فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ کیا اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کم ہیں؟ بہت ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، انفینٹی، بہت ہیں فرشتے۔ اچھا بھئی انسان کی عبادت نہیں، چلو پھر اس نے دعائیں مانگی، تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ جو بندہ دعائیں مانگ رہا ہے اس کو کیا چاہیے؟ اللہ اکبر، وہ تو صاحب علم ہے، وہ تو جانتا ہے، وہ تو ساری باتیں جانتا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ بھی جانتا ہے جو ہم پاسٹ میں کر چکے یا آنے والے وقت میں کریں گے، وہ بھی جانتا ہے۔ تو پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو وہ تو جانتے ہی ہے، وہ خود ہی دے دے گا۔ یہی تو بات آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کریں، اس سے مانگا کریں، رو کے، گڑ گڑا کے، التجاؤں سے، منتوں سے، سماجتوں سے، وسیلوں سے۔
اس کی بارگاہ سے مانگا کریں۔ اللہ پسند فرماتا ہے آپ کے الفاظ سننا، آپ کے دعائیہ کلمات سننا اللہ پسند فرماتا ہے۔ ایک روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے غالباً، لیکن چونکہ میرے مطالعے میں نہیں آئی، میں نے بھی سنی ہوئی ہے، مفہوم بتا دیتا ہوں آپ کو، کمی بیشی اللہ پاک معاف فرمائے۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب کتاب کر کے پھر ایک بہت بڑا اجر اسے عطا فرمائیں گے، بہت بڑا اجر و ثواب۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا، کہے گا یا رب تعالیٰ میں نے تو اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں مجھے یاد جو میں نے کیا ہو کہ آپ اس کے عوض مجھے اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا انعام عطا فرما رہے ہیں، مجھے تو اور کوئی عمل یاد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی وہ جو دعا تم نے فلاں فلاں وقت میں مانگی تھی وہ قبولیت نہیں پائی، اور یہ جو اجر و ثواب تمہیں دیا جا رہا ہے یہ اسی دعا کے قبولیت نہ پانے کی وجہ سے تمہیں یہ اجر و ثواب مل رہا ہے۔ جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ آخرت میں بہت بڑے اجر کے ساتھ آپ کو عطا کی جائیں گی۔ تو وہ بندہ بے اختیار سوچ اٹھے گا کہ یا رب تعالیٰ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا انعام، یا اللہ ایسا معاملہ تھا تو میری دنیا میں کبھی کوئی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے سارا ہی اجر و ثواب ادھر ملتا۔ یعنی اندازہ کریں کہ جو دعائیں آپ کی قبول نہیں ہوتی، اللہ آپ کو گرانٹ نہیں کرتا، اللہ آپ کو وہ سب چیزیں عطا نہیں کرتا جو آپ نے مانگی، ڈیمانڈ کی، تو وہ بھی دعائیں آپ کے لیے بہترین انعام، بہترین اجر اور بہترین ثواب کی شکل میں آپ کو آخرت میں عطا کی جائیں گی۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ دعائیں مانگا کریں بابا، ہر وقت مانگا کریں۔ نماز پڑھی جب بھی مانگیں، قرآن پڑھا جب بھی مانگیں، روزہ رکھا جب بھی مانگیں، روزہ کھولا جب بھی مانگیں، کوئی صدقہ خیرات کیا جب بھی مانگیں، کسی صاحب مزار کے پاس گئے جب بھی مانگے، گھر بیٹھے ہوئے یاد آ گئی کسی کی تب بھی مانگے، کبھی اپنے والدین، مشائخ اور اساتذہ کے لیے مانگے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، کبھی اپنے پیرنٹس، بہن بھائی اور اپنے سبلنگز کے لیے مانگے، ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، کبھی اپنے بیوی بچوں کے لیے مانگے۔ بہت ساری دعائیں مانگا کریں۔ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبولیت فرماتا ہے، گرانٹ کر دیتا ہے۔ ہر حال میں مانگا کرے۔ بھئی تہجد کا وقت تھا، میری آنکھ کھل گئی، میں تو سو رہا تھا، آل آف سڈن میری آنکھ کھل گئی، تو اب ضروری ہے کہ میں تہجد پڑھ کے پھر ہی دعا مانگوں؟ نہیں، بھئی وقت پہ نظر پڑ گئی کہ یہ تو تہجد کا وقت ہے، بڑا مبارک وقت، دعا مانگے۔ لہذا دعا کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، دعا مانگنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ ہاں اسی وقت میں آپ مانگیں، اس کے علاوہ نہیں مانگ سکتے۔ نہ ہی کوئی جگہ مقرر ہے کہ ہاں اس جگہ پہ آؤ تو دعا مانگو، اس کے علاوہ کہیں نہیں مانگنی۔ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، نہ وقت مقرر ہے، نہ جگہ مقرر ہے، نہ کوئی تعداد مقرر ہے کہ ہاں اتنی چیزیں آپ مانگ سکتے ہیں ایک دن میں، اس سے زیادہ نہیں مانگنی، کوئی ایسا نہیں۔ ہاں کوئی معیار نہیں ہے کہ اچھا بھی باوضو ہو گئے تو دعا مانگنا، نہیں تو دعا نہ مانگنا، یہ بھی کیوں کوئی معیار نہیں۔ تو دعائیں مانگا کریں۔ آپ کا رب پسند فرماتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ سے مانگیں۔ آپ کا رب پسند فرماتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پساریں، جھولی پھیلائیں، ہاتھ پھیلائیں، آپ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ تو آپ نماز میں بھی دیکھتے ہیں نا جی، کلمات ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کی بارگاہ سے مانگا جائے۔ ہاں یہ آپ کا طریقہ ہے، آپ کیسے مانگتے ہیں، آپ خوشی خوشی مانگتے ہیں،
آپ दुखी दिल के साथ मांगते हैं, आप रो के मांगते हैं, आप किसी के वसीले से मांगते हैं, आप कोई इबादत करके, कोई सदका खैरात करके फिर मांगते हैं, कोई दीन की खिदमत करके फिर मांगते हैं। अपने रब को मनाएं भाई, बस मना लें उसे। वो बड़ा करीम रब है, वो माफ फरमाने वाला है, वो राजिक है आपका, वो खालिक है आपका, वो मालिक है आपका, वो तो रोजे जजा का भी मालिक है, वो माइल बा करम है, वो तो देना चाहता है। खुदारा उसकी बारगाह से मांगा करें। हम ये फकीरों, दरवेशों, औलिया इकराम, पीरान कबार, साहिब इरशाद या साहिब मिजार के पास जाके ही क्यों मांगते हैं, या उनसे क्यों कहते हैं कि आप मेरी सिफारिश फरमाएं, मेरे लिए दुआ फरमाएं। बुजुर्गों के पास जाते हैं नहीं, मशाइख के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं हज़रत साहब दुआ फरमा दे। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह की कुर्बत में रहते हैं, उसके कुर्ब में रहते हैं, वो उनकी दुआएं अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। जो साहिब मिजार हैं, जब हम उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह से मांगते हैं, अल्लाह उनकी हया करता है, उन पर अताओं की बारिश करता है। और जब वो भी साथ आमीन कहने वालों में शामिल हो जाए, वो भी साथ सिफारिश करने वालों में शामिल हो जाए, फिर दुआएं कबूलियत पाती हैं। अपने रब से मांगा करें। आपका रोना, गिड़गिड़ाना, आपका मांगना आपके अल्लाह को पसंद है, लिहाजा दुआओं की कबूलियत के लिए एक वक्त, दूसरा जगह और तीसरा वसीला जरूर पेश किया करें। हाँ, दुआ मांगने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें, साथ दरूद पाक पढ़ लिया करें। दुआ के आखिर में भी दरूद पाक पढ़ लिया करें। आइम्मा कहते हैं, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि हाँ भाई, दरूद पाक पढ़ने से दुआओं की कबूलियत यकीनी है। अल्लाह पाक आपकी, मेरी, हम सब की दुआओं को शरफ कबूलियत अता फरमाए। या अल्लाह पाक, जो पाक कलाम पढ़ी, जिक्र अज़कार किया, सब अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमा। अल्लाह हमारी गलतियां, खताएं माफ़ फरमा, कोताहियाँ, सुस्तियाँ, बेअदबियाँ माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे आबा व अजदाद के, हमारी औलादों के, आने वाली नस्लों के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह हम सब को दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया व आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। ज़मीन व आसमान में मौजूद हर चीज़ के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं। हमें अपनी अमान व पनाह अता फरमा, अपना फ़क्र अता फरमा, अपना तवक्कल अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। सब कुछ दिया है तूने, अल्लाह हमें दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमा। जितनी भी जिंदगी है अल्लाह तेरी बारगाह में क़याम और रुकू और सजदे करते गुजरे, ऐसा करम अता फरमा। हर खैर और भलाई के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। हर बुराई, गंदगी और गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। नेकी करने की तौफीक और बुराई से बचने की ताकत नहीं मगर अल्लाह जिसे तू दे, अपना करम अता फरमा दे। अल्लाह हमें ऐसा सच्चा सुच्चा मुसलमान बना दे जैसा तुझे पसंद आ जाए। अल्लाह हमें वैसा बना दे जैसा तुझे पसंद आ जाए। या रब्बुल आलमीन, दुनिया में आना, दुनिया में रहना, दुनिया से जाना बामकसद हो जाए, ऐसा करम अता फरमा। कुल उम्मत मुसलमा की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुसलमान मुल्कों, इलाकों, सरहदों की खैर फरमा, मुसलमानों की इज्जतों शर्मों की, इमलाक की हिफाजत फरमा। अल्लाह बिलखुसूस उम्मत मुसलमा के लिए और बिलअमूम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआगो हैं। अल्लाह अपना रहम अता फरमा। जितने भी हाजरीन इस महफिल में हैं, लाइव हमारे साथ या बाद में रिकॉर्डिंग की शक्ल में इसको सुन रहे हैं, या अल्लाह जिसने भी आमीन कहा, अल्लाह इन दुआओं में से उनको भी पूरा पूरा हिस्सा अता फरमा। सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। सबके माल में, जान में, औलाद में, इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा।
जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें कर्जों से खलासी अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा। बिलखसूस हम अपनी बेटी पलविशा बिन्नत उज़्मा के लिए दुआगो हैं, अल्लाह उसे ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, शिफा और सलामती अता फरमा। हमारे भाई साकिब साहब पर, उनकी फैमिली पर, खुसूसन उनके बेटे पर अपना ख़ास लुत्फ़ व करम अता फरमा, उन्हें शिफाएं अता फरमा या रब्बुल आलमीन। और जिसने भी हमें दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है, हमारी तमाम दुआएं उनके हक में भी कबूल व मकबूल फरमा। आसिफ भट्टी साहब उम्रे के लिए गए हैं, उनका उम्रा मुबारक फरमा। शहाना भी उम्रे के लिए गई हैं, अल्लाह उनका भी सफ़र मुबारक फरमा। और जो साथी सफ़र पर हैं, अल्लाह सबको उनकी मंजिल मकसूद पर पहुँचा दे। आलम साहब उनकी फैमिली भी पाकिस्तान का प्लान कर रहे हैं, या अल्लाह उनका भी सफ़र मुबारक फरमा, सफ़र वसीला ज़फ़र फरमा। फारूक साहब शादी का प्लान कर रहे हैं, अल्लाह उनके लिए नई ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी मुबारक फरमा। या अल्लाह और जिन्होंने भी हमें दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है, अल्लाह सबकी नेक हाजात पूरी फरमा, सबकी नेक तमन्नाएं पूरी फरमा। जो भी आज तक मांगा सब अता फरमा दे, जो दिलों में रह गया वो भी अता फरमा दे, जो लबों पर आ गया वो भी अता फरमा दे, जो हमारे हक में बेहतर है वो भी अता फरमा दे, जो हमने अपनी औकात के मुताबिक मांगा वो भी अता फरमा दे। या अल्लाह हमने अपनी तंग झोली अपनी औकात के मुताबिक मांगा तो अपनी शान के लायक अता फरमा दे। मुझे भी दुआ करे, मुझे भी अल्लाह पाक शिफाए कामिला अजला अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। जितनी भी जिंदगी है शिफा वाली, तंदुरुस्ती वाली हो। अल्लाह हर किस्म की मोहताजी से बचाए, अपनी अमान व पनाह अता फरमाए। या रब्बुल आलमीन हमारे तमाम मशाइख, असातिज़ा और वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। जो हयात हैं उन्हें ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा। जो चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, कब्र की हश्र की मंजिलें आसान फरमा। अल्लाह वो चले गए हैं, हमने अपने वक़्त पर आ जाना है, हमें तैयारी कर लेने की तौफ़ीक अता फरमा, हमें दीन की खिदमत कर लेने की तौफ़ीक अता फरमा, तेरी और तेरे महबूब की नौकरी और चाकरी करते रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह खुशहाली अता फरमा, इत्मीनान अता फरमा, दायमी इत्मीनान अता फरमा, सुकून कल्ब, सुकून ज़हन और सुकून रूह अता फरमा। या अल्लाह हमें साबरीन में और शाकरीन में शुमार फरमा। या अल्लाह हमें सिद्दीकीन जैसा ईमान अता फरमा। या अल्लाह सालिहीन जैसे आमाल करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमें भी हमारी औलादों को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जो बच्चे बच्चियां हसूल इल्म में मसरूफ़ हैं, अल्लाह उन्हें दीन और दुनिया के बेहतरीन अलूम अता फरमा। जिस किसी को कोर्ट कचहरी का, कोई इमिग्रेशन का मामला है, अल्लाह अपने खजाना गैब से मदद अता फरमा। या अल्लाह जितने भी मेरे साथी हाथ उठाए, मेरे साथ आमीन कह रहे हैं, अल्लाह सबकी हाजात को पूरा फरमा। इलाही अंत मकसूदना परिदा का मतलूबना आतीना मोहब्बत ज़ातिका व मारफत सिफातिक। आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि हबीबिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप सबको आज की महफिल बहुत मुबारक हो और दावत है आपको भी और मज़ीद जितने भी फैमिलीज़ या हल्का अहबाब को आप जानते हैं उनको भी दावत दें कि महफिल ज़िक्र में आया करें। मुख्तसर सी महफिल है, थोड़ी सी तलावत कुरान, फिर नशीद, फिर नाज शरीफ, थोड़ा सा तालीमी बयान और उसके बाद ज़िक्र और फिर दुआए खैर होती है। तो ये मुख्तसर वक़्त में बहुत सारी चीज़ें, नेकियां और खैर और भलाई इकट्ठे करने वाली बात है। तो प्लीज़ आया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सैटरडे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।